ایک واقعہ بھی سناتے ہیں آپ کو. وعن ابی ہریرہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جو شخص من لم یدع قول الزور والعمل به، زور کہتے ہیں لغو کو، باطل کو، بے فائدہ کو. یہ زور جامع لفظ ہے، سب پہ شامل ہے. جھوٹ، باطل، غیبت، تہمت، کسی کو گالی دینا، سب اس میں شامل ہے. جو شخص رمضان المبارک میں زور نہ چھوڑے، قولی ہو یا عملی ہو، معنی زبانی کسی کو گالی دے، زبانی جھوٹ بولے، یا عملاً غلط کام کرے، باطل کام کرے، شریعت کے خلاف کام کرے. اس ماہ مبارک میں جو شخص باطل کام کرے، جھوٹی بات کرے، کسی کو گالی دے، کسی کو تکلیف دے، میرے حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص اس ماہ میں باطل کام، باطل فعل نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو حاجت نہیں ایسے روزہ رکھنے کی. آپ نے جو اس طریقہ کا روزہ رکھا ہے، جو روزے کے حالت میں جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، کسی کو تکلیف دیتے ہو، میرے حضور نے فرمایا اللہ کو اس طرح روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان یدع طعامہ، اپنے آپ کو طعام سے روکے رکھا، کھانے سے روکے رکھا، پانی پینے سے روکے رکھا. اللہ آپ نے پانی سے اپنے کو آپ کو روکے رکھا، طعام سے روکے رکھا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکے نہیں رکھا. کس چیز سے؟ جھوٹ سے. آپ نے باطل کاموں سے، لغو کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو روکے نہیں رکھا. تو اللہ کو اس طرح روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا جو شخص اس ماہ میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، لیکن جھوٹ سے، غیبت سے، تہمت سے، فریب سے، باطل چیزوں کاموں سے اپنے آپ کو روکے نہ رکھے، تو اللہ کو اس شخص کے، روزے دار کے اس طرح روزہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حدیث کا خلاصہ ہے. تو اس حدیث کے نیچے طیبی فرماتے وفی الحدیث دلال ان الکذب والزور اصل الفواحش، یہ فحش چیزیں ہیں، جھوٹ اور زور. ومادن المہانی بل قرین الشرک، یہ شرک کے قریب ہے، جو منائی ہے ان کا جڑ مغز یہی ہے. تو شریعت میں جو شخص کھانے پینے، جماع سے، صبح سحور سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک اپنے آپ کو روکے رکھے، تو شریعت میں ان کا روزہ ہو گیا. لیکن اللہ نے فرمایا اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، اس کی مجھے حاجت نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کے کئی اقسام ہیں. عام شخص اگر روزہ رکھتا ہے، شریعت میں وہ ادا ہو گیا. مثلا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے،
لیکن کھانے پینے جماع سے اپنے آپ کو روکا غروب تک، تو ان کا روزہ شریعت میں ہو گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس طرح روزہ کی حاجت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو روزہ ہے نا اس کی نورانیت ختم ہو گئی۔ چھوٹا سا ایک مثال آپ کو دے دوں، وہ یوں کہ ایک بلب ہے، جو بلب نہیں ہے، بلب راڈ ہے یا بلب ہے، وہ روشن ہے، جل رہا ہے، تو ہم کہیں گے یار بلب ہے، روشن ہے۔ اگر وہ روشنی اس کی ختم ہو، وہ جل جائے، بلب ہے وہ جل جائے، تو وہ روشن نہیں ہوا، کام کا تو نہیں ہوا نا، بلب تو ہے نا، روزہ تو ہے نا۔ ہم کہہ سکتے یہ بلب ہے، یہ راڈ ہے، لیکن وہ جو بجھ جاتا ہے نا، جل جاتا ہے، تو ان کی روشنی نورانیت ختم ہو گئی۔ بلب ہے لیکن ان کے اندر نور نہیں، روشنی نہیں۔ اس طرح اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو ہے، آپ روزہ داروں میں سے شمار تو ہو گئے، لیکن ان کی نورانیت ختم ہو گئی۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو خوبصورت روشن بلب کی ضرورت ہے، روشن روزہ کی ضرورت ہے، نورانیت والے روزے کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام ایک روزہ ہوتا ہے جو کہ کھانے پینے جماع سے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے عام کے روزہ جو ہوتا ہے صرف کھانے پینے سے روکنا، جھوٹ بولنا، کذب بولنا، بہتان ہے، دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ روزہ تو ہے لیکن یہ عام ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے ایسے روزے کی، پھینک دے اسے، قبول ہی نہیں کرے، لیکن اللہ رحمت للعالمین ہے، مہربان رب ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مہربانی ان کی، پھر بھی قبول کرتا ہے۔ شریعت میں یہ روزہ قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے۔ ان کے لیے بدلہ ہے؟ نہیں، بدلہ بھی ہے، قبول بھی رب کرتا ہے، بدلہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اس روزے میں یہ کیوں؟ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رحمت صفت ہے، رحمان رحیم ہے، اس لیے قبول بھی دیتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو نورانیت کمال ہے وہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاص بھی روزہ ہے جو ظاہری کھانے پینے جماع سے روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ سے روکتے ہیں، تہمت سے روکتے ہیں، غلط کاموں سے روکتے ہیں، غلط باتوں سے روکتے ہیں، لڑائی کرنے سے روکتے ہیں۔ کوئی شخص لڑائی کرے، ان کو بولو میں روزے میں ہوں بھائی جان، مجھ سے لڑائی نہیں کرو، تو یہ خاص روزہ ہے۔ ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارنا، ہاتھوں سے کسی کی حفاظت کرنا، پاؤں سے اس طرف نہیں چلنا جو جہاں شریعت کی ممانعت ہو، کانوں سے وہ چیز نہیں سننا جسے شریعت نے منع کیا ہے، آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھنا جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر ایک خاص الخاص روزہ ہے، روزے کے ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کرنا، دل کے اندر غیر کا خیال نہیں آئے، آنکھوں کو بند کرنا، کانوں کو بند کرنا، ہاتھوں کو غلط چیزوں سے پکڑنے سے بند کرنا، پاؤں کو غلط راستہ کی طرف نہیں چھوڑنا۔ یہ خاصوں کا روزہ ہے۔ پھر خاص الخاص کا روزہ ہے، اپنے دل کے اندر غیر کے خیالات کو نہیں چھوڑنا، یہ خاص الخواص ہے، خاص الخواص کا روزہ ہے۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ میری جان روزہ آپ کی مرضی، اب عام کا روزہ رکھیں یا خاص کا رکھیں، اس میں تنبیہ تو ہے نا، ایک زجر تو ہے نا، ایک ناراضگی کا اظہار تو ہے نا۔ یہ آپ کا کیسا روزہ ہے؟ اس روزے کے ساتھ احتیاط کریں، اپنے زبان کو بھی بند رکھیں، آنکھوں کو بھی بند رکھیں، کانوں کو بھی بند رکھیں، ہر اپنے جسم کو شریعت کے مطابق استعمال کریں۔ تو الحمدللہ اس حدیث کا یہی خلاصہ ہے، انسان روزہ کے ساتھ اپنے دوسرے اعضاء کی بھی حفاظت کرے تاکہ دوسرے اعضاء بھی شریعت کے خلاف کاموں میں استعمال نہ ہوں۔
یہی ہمیں سبق ہے اس حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ فقیر کے اس لفظوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔